ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا آپ کیا پڑھتے ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ آخر میں جو آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس پر تو نے غضب کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم کون ہے وہ قوم؟ غیر المغضوب وہ قوم کون ہے؟ وہ یہودی قوم ہے، وہ اسرائیل قوم ہے، وہ اسرائیل قوم ہے جس پر رب نے پہلا پارہ کے سورہ فاتحہ میں جس پر غضب کا تذکرہ کیا ہو، جس پر لعنت کا تذکرہ کیا گیا ہو، اور لعنت کا تذکرہ کیوں نہ ہو، جس نے انبیاء کو قتل کیا ہو، بے شمار انبیاء کو جس نے مار ڈالا ہو، تو جس پر لعنت برس رہی ہے پانچوں نمازوں میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا دیجیے جس پر آپ کا غضب ہوا ہے، قہر ہوا ہے، جس پر عذابیں برس رہی ہے۔ آگے فرمایا ولا الضالین، اور نہ ہم ان لوگوں میں داخل فرمائیے جو گمراہ لوگ ہیں۔ ولا الضالین سے کون مراد ہے؟ عیسائی مراد ہے، کرسچن مراد ہے، کہ نہ ہمیں یہودی کے راستے پر چلائیے نہ عیسائی کے راستے پر چلائیے، ہمیں ان پر چلائیے جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ کا لعنت ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا نقصان جتنی تکلیف ان یہودیوں نے دیا ہے شاید کہ کسی نے دیا ہو۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں، مدینہ میں 3 قبیلہ بستے تھے، تینوں کا نام کیا ہے؟ بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے۔ یہ تینوں قبیلوں سے اللہ کے نبی کا ہمیشہ جنگ رہتا تھا۔ یہ قوم ایسے ہی قوم نہیں ہے جو لعنت جو برسی ہے، جو پہلے زمانے پر مولانا عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر انوار القرآن کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو حال آج کے دور کے لوگوں کا بھی ان یہودیوں کا حالت بھی وہی ہے جو پہلے کے لوگوں پر تھا، یعنی وہ اپنی فطرت سے باز آنے والے قوم نہیں ہے، جو اپنے انبیاء کا نہ ہوا ہو، جو اپنے رسول کا نہ ہوا ہو، اپنے پیغمبر پر تہمت لگایا ہو، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قوم آپ کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی اسرائیل یہودی کے بارے میں کہ یہ قوم کون ہے، کب سے آباد ہے، ان لوگوں کی تاریخ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز مکرم عزیز سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو مکلف بنایا
اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام عطا فرمایا۔ اس دنیا کے اندر بے شمار مذاہب بستے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پر عبادت بھی کرتے ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں، لیکن آج جو آپ کے سامنے بات رکھیں گے وہ یہودی ہے۔ یہودیت کون ہے؟ ان کی پیداوار کب سے ہے؟ ان کی شرارتیں کیا ہے؟ کیا آج کے وہ پیداوار ہے یا شروع زمانے سے وہ لوگ آ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں معلومات ہر انسان کو ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا تذکرہ، جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، قرآن میں بے شمار مقامات پر کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا ایک عورت سے جس کا نام سارہ ہے۔ یہ چچا کی بیٹی تھی، ان سے انہوں نے نکاح کیا، ان سے اولاد پیدا ہوئی جس کا نام حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ دوسری شادی کی جس کا نام حضرت ہاجرہ ہے، ان سے پیدا حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم کی دو شادیاں ہیں، ایک بیوی کا نام ہاجرہ اور دوسری بیوی کا نام سارہ ہے۔ اور سارہ سے جو اولاد ہوئی ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام اسحاق علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسحاق سے جو اولاد ہوئی ہے، جو لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کا نام یعقوب ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعقوب کا دوسرا نام یا لقب کہیے اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور انہی کا لقب ہے اسرائیل۔ اور حضرت یعقوب کی 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کے بھائیوں نے کنویں کے اندر داخل کیا تھا۔ تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی ماننے والے کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ کس کتاب کو مانتے ہیں؟ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، یہ اس کتاب کو ماننے والی قوم تھی، لیکن اب حقیقی معنی میں اس کتاب پر ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تورات اصلی معنی میں تورات اب نہیں ہے، تورات بدل دی گئی ہے۔ ان کے علماء نے، یہودی علماء نے تورات کے اندر بہت ساری چیزوں کو نکال کر کے پھینک دیا ہے، باہر کر دیا ہے۔ صحیح معنی میں ان کا ایمان نہ تو حضرت موسیٰ پر ہے، نہ تورات کتاب کے اوپر ہے۔ تو ان کی گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو ماننے والی قوم تھی، انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ انہی کی اولاد سے یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل قرآن کے الفاظ میں اور عام طور کے الفاظ میں اسے یہودی کہتے ہیں۔ ان کے یہ رہنے والے کہاں کے تھے؟ یہ رہنے والے کنعان کے تھے۔ فلسطین کے پاس ایک سرزمین ہے کنعان، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کر کے مصر پہنچے ہیں۔ مصر کے بعد پھر وہاں پر 12 بیٹے جو حضرت یعقوب کے تھے، 12 کے 12 بیٹے وہیں پر آباد ہو گئے، لیکن ایک بیٹا حضرت ابراہیم کا جو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، وہ وہاں سے منتقل ہو کر کے مکہ چلے گئے۔ وہاں اہل و عیال کے ساتھ خانہ کعبہ کو آباد کیا، سرزمین مکہ کو آباد کیا۔
سب سے پہلے مکہ کی زمین کو بسانے والی اگر کوئی ہے وہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ پوری داستان ہے۔ تو ان کی شرارت جو ہے، ان کی شرارت کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ کو اس قدر تکلیف پہنچائی ہے جتنی قومیں نے اپنے انبیاء کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 1 کے اندر ان کی پہلی شرارت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات کتاب لانے کے لیے گئے تھے، تورات کتاب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں کوہ طور پر آنا ہے۔ کوہ طور پر وہاں گئے، 30 دن روزہ رکھا، 30 دن اعتکاف کیا، لیکن جب 30 دن مکمل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی۔ مسواک کرنے کی وجہ سے ایک قسم کی جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو ایک قسم کے پیٹ کے خالی رہنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ آپ نے ماہ مبارک میں سنا ہوگا بہرکیف تو وہ جو ہے مسواک کرنے کی وجہ سے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھی وہ ختم ہو گئی، تو مزید 10 دن اور روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ تو گویا کہ 40 دن کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، اعتکاف کیا، روزہ رکھا، اس کے بعد تورات کتاب ملی۔ ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کیا حرکت کی وہ شرارت میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ قوم کس قدر کی ڈھیٹ قوم تھی۔ یہ ان لوگوں نے پیچھے بچڑا بنا لیا، گائے کے بچے کو بچڑا، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے ان لوگوں نے۔ اور سامری نام کر کے ایک شخص تھا، انہوں نے سونا چاندی اور زیورات کو ملا کر کے بچڑا بنایا تھا، اور اس کے اندر سے آوازیں بھی آتی تھی۔ وہ کو تعجب ہوا کہ واقعتاً، اور سامری نے یہ کہا کہ جس خدا کی عبادت کرنے کے لیے اور کتاب لانے کے لیے موسیٰ کوہ طور پر گئے ہیں وہ تو یہیں پر موجود ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ ان لوگوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے تو دیکھا ان لوگوں نے تو ایک اپنا خدا الگ تسلیم کر لیا، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈانٹا اور سمجھایا، لیکن یہ قوم ماننے والی قوم کہاں تھی؟ ان لوگوں نے اپنے نبی کے باتوں کو نہ مانا۔ اس کے علاوہ یہ پہلی شرارت ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے ہیں اور ان لوگوں نے جب یہ حرکت شروع کر دی۔ دوسری شرارت کیا تھی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر کے، تورات آسمانی کتاب ہے، لے کر کے آیا، آنے کے بعد قوم کو پیش کیا، یہ اللہ کی کتاب ہے تورات، اسے مان لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل جو قوم ہے، ان لوگوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کس طریقے سے معلوم ہوگا، ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے یہ میری کتاب ہے، ہم اس وقت تک ماننے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے، یہودی نے یہ بات اپنے انبیاء سے کہہ رہے ہیں کہ میں ماننے والی قوم نہیں ہے، میں نہیں مانتا ہوں تورات کو جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہے، یہ عام ہوائی تقریر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جب بات ایسی ہے تو ایسا کرو، تم لوگ اپنے منتخب لوگوں کو پیش کرو، چند آدمی کو اکٹھا کرو جو میرے ساتھ کوہ طور پر جا سکے۔ ان لوگوں نے 70 آدمیوں کو جمع کیا، روزہ رکھا، نئے نئے کپڑے پہنے، اور جس دن کے لیے وہ وہاں جانے کا وقت متعین تھا وہ دن جب وہ 70 آدمی پیچھے پیچھے چلے گئے کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بات سامنے آئی کہ ہاں یہ کتاب میری ہے، یہ اس کتاب کو مان لیا جائے۔ تیسری شرارت ان لوگوں نے کیا کی؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن ہاں اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ پہلے ان لوگوں نے کیا کہا
اللہ کی آواز کو نہ سن لے تو نہیں مانیں گے، آواز سن لی اس لیے شرارت شروع کر دی کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس وقت تک ہم جو ہے ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے اشارہ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، کہ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ جب تک کہ اپنے آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لے بات ماننے والے نہیں ہیں، اسی وقت آسمان سے ایک کڑک آئی، بجلی آئی اور تمام کے تمام 70 آدمی، 70 یہودی، 70 بنی اسرائیل کے لوگ وہی ہلاک و برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ قوم سے 70 آدمی کو لے کر کے آئے ہیں اور یہ لوگ مر گئے ہیں، پھر قوم کے پاس کیا کہیں گے جا کر کے؟ اور یہ قوم بدترین قوم ہے، پہلے بھی مجھ پر تہمت لگائی ہے، الزام لگائی ہے ان لوگوں نے، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار عالم انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی جائے، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ دعا کرتے ہیں ادھر 70 آدمی زندہ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو لے کر کے اپنے قوم کے پاس واپس آتے ہیں۔ تو یہ قوم بہت حد دھرم قوم اور جو ہے بے حس قوم تھی، یہ جو جس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، یہ 3 شرارت ہوئی۔ چوتھی شرارت، ان لوگوں نے مصر سے جب نکلے ہیں اور مصر سے نکلنے کے بعد اپنا علاقہ، ابھی جو آپ کے سامنے ہم نے بتایا کہ ان کا اپنا علاقہ فلسطین کے پاس کنعان میں رہتے تھے، جب وہ لوگ مصر سے نکل کر کے کنعان جانے لگے تو ایک میدان تی پڑتا ہے، وہاں پر 40 سال تک ان لوگوں نے میدان میں گھومتے رہے۔ صبح کے وقت جہاں سے چلتے تھے شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے۔ اس طریقے سے 40 سال ان لوگوں نے وہاں میدان میں کاٹا ہے۔ جب دیکھا کہ دھوپ کے وقت سفر کرتے ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اس میدان میں ہم لوگ سفر کرتے ہیں، جو دھوپ پڑتی ہے، کوئی سایہ کے انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے بادل کو سایہ کے لیے بھیج دیا، بادل کو سایہ کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ لوگ سفر کرتے تھے تو بادل ان لوگوں کا سایہ کرتا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب بادل جو ہے ان پر سایہ کرتا تھا وہ لوگ بآسانی جو ہے سفر کرتے تھے اور سفر کیا کرتے تھے، لیکن اس حالت میں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ ان لوگوں نے پھر کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے، ہمارے لیے کھانے کا پینے کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تو کھانے کے لیے منہ اور سلوہ، من جو ہے ایک قسم کے کھانے کی چیز ہے، بہت زیادہ تفصیل اس کے اندر ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایک دو باتیں کہ من جو ہے گوند کی طرح ایک چیز ہوتی ہے کھانے کے لیے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، یہ چیز کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھیجتا تھا، بنی اسرائیل کو، یہودی قوم کو۔ اور بٹیر سلوا ایک طریقے کا پرندہ ہے، بٹیر کی طرح ایک قسم کے پرندہ، وہ اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے وہ پرندہ آتا تھا، وہ لوگ پکڑ کر کے ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ یہ کھانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا تھا اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، جس کے لیے کھانے کا انتظام اس طریقے سے ہو۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نوازا تھا، لیکن یہ بحث قوم جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے آج بھی، ان لوگوں نے پھر کیا کہا جان رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہر دن یہی کھائیں گے کام نہیں چلے گا، ایک ہی کھانا کب تک کھائیں گے؟ صرف حالانکہ یہ ایسی قسم کے کھانا ہے جو آدمی بغیر محنت کے مل رہا ہے، بغیر مشقت کے ان لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، کوئی کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، لیکن پھر وہ لوگ اعتراض کر دیا ایک ہی کھانا سے کام نہیں چلے گا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ ان لوگوں نے کہا، یہودی نے، بنی اسرائیل نے، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے،
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم لوگ صرف منہ اسلوہ نہیں کھائیں گے، اب ہمیں ایسی چیز چاہیے جسے زمین اگائے، زمین پیدا کرے۔ مثال کے طور پر کھیرا ہونا چاہیے، سبزی ہونی چاہیے، ککڑی ہونی چاہیے، اور مسور کی دال ہونی چاہیے، لہسن ہونا چاہیے، پیاز ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر تمہیں یہ چیزیں کھانی ہے، یہ چیزیں کھانے کے لیے کسی بستی میں جاؤ، کہیں آ جاؤ گے تو تمہیں یہ چیزیں مل جائے گی، یہاں میدان تیہ میں تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن یہ لوگ ماننے والی قوم کہاں تھی؟ ان لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ یہ چوتھی شرارت ہے ان یہودیوں کی کہ جب انہیں مفت میں کھانا مل رہا ہے، حالانکہ ایک ہی طریقے سے ہم کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ پانچویں شرارت کیا ہے؟ پانچویں شرارت ان لوگوں کی یہ ہے، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ ذالک بانہم یقتلون النبیین بغیر الحق، ان یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ جو نبی کو قتل کیا ہو جس قوم نے، اس پر لعنت نہیں برسے گی۔ ان لوگوں نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان یہودیوں نے ایک دن میں، شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ایک دن میں 300 نبیوں کو جس قوم نے قتل کیا ہو وہ یہودی ہے۔ وہ آپ ان کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، اسرائیل کہہ دیجئے، اسرائیل کہہ دیجئے، یہ وہی قوم ہے جس نے نبی کو قتل کیا ہے۔ یہ پانچویں شرارت ہے۔ آگے چلی ان کی شرارت کو قرآن نے اور بیان کیا ہے۔ چھٹی شرارت ان کی کیا ہے؟ چھٹی شرارت یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے ایک چیز کو، ایک حصہ کو لے کر کے مقتول میں لگایا جائے، ٹچ کیا جائے، وہ خود مقتول بول دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا جب حکم میں آ گیا ہے کہ تمہیں جانور ذبح کرنی ہے، ان لوگوں نے کہا سوال پہ سوال کہ وہ جانور کس رنگ کا ہونا چاہیے، وہ بوڑھا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، سوال پہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کریم میں پہلا پارہ میں بیان کیا ہے، یعنی بیجا سوال کرنا ان کی فطرت کے اندر داخل ہے، یعنی جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی بھی جو ہے بیکار قسم کا سوال اگر کسی نے کیا ہے اس کا نام یہودی ہے۔ ان لوگوں نے بس جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہے کہ فلاں چیز ذبح کرنی ہے تو انسان کو ذبح کر دینا چاہیے۔ یہ چھٹی شرارت، مکمل تفصیل بیان نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے، صرف ان کی شرارت ہلکی ہلکی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کی شرارتیں کیا کیا ہے۔ یہ چھٹی شرارت ہے۔ یہ یہودی اتنے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ساتویں شرارت ہے، اور بھی ان کی شرارتیں بہت زیادہ بے شمار شرارتیں ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا ان کی شرارت کو بیان کیا ہے۔ پھر ان پر عذاب کیا ہوا ہے وہ عذاب بھی سن لیجئے۔ قرآن کریم میں 9واں پارہ میں جو ان پر عذاب ہے، ان عذاب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ، کہ ان پر 5 طریقے کے عذاب آئے ہیں، 5 طریقے کے۔ نمبر 1 پہلا عذاب جو یہودیوں پر آیا ہے وہ طوفان کا عذاب ہے۔ ان پر جو ہے اس قدر طوفان آیا تھا کہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے ہیں۔ دوسرا عذاب ان پر جوں کا آیا تھا، یعنی کھانے میں جوئی، پینے کی چیز میں جوئی، یعنی جہاں بیٹھتا تھا وہ لوگ، یعنی جوئی ہی جو ہے ان کو دکھائی دیتا تھا۔ جوئی کا عذاب ان پر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، مسلط کیا تھا۔ اور تیسرا عذاب ٹڈی ایک قسم کا پرندہ ہے، یعنی ہر جگہ کھیتی میں، کھانے میں، پینے میں، ہر جگہ انہیں ٹڈی آتی تھی اور انہیں پریشان کیا کرتا تھا۔ یہ چوتھا عذاب ان پر جو آیا ہے وہ جو ہے میڈک کا عذاب، یعنی جہاں وہ جاتے تھے وہ میڈک ہی میڈک کا دکھائی دیتا تھا۔ کھانے کی چیزوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے، جہاں وہ جاتے تھے، گویا کہ میڈک ہی میڈک اسے دکھائی دیتا تھا۔ میڈک کا عذاب ان پر آیا ہے۔ اور 5واں عذاب خون کا عذاب ہے۔ خون کا عذاب ان پر آیا ہے۔ اگر کھانا کھاتا تھا وہ کھانا خون بن جاتا تھا، پانی پیتے تھے پانی کے اندر سے خون محسوس ہوتا تھا، گویا کہ خون ہی خون انہیں کا نظر آتا تھا۔ تو یہ 5 طریقے کا عذاب ان یہودیوں پر آیا ہے، جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں 9واں پارہ میں کیا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ۔
یہ 5 طریقے کے عذاب جس قوم پر نازل ہے وہ قوم یہی ہے جس کے بارے میں آپ آئے دن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور بہت کچھ جو ہے انسان لکھنے والا کچھ لکھ بھی رہا ہے۔ اس لیے ان کا تعارف سامنے آنا ضروری ہے، یہ قوم کون قوم ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا آپ کیا پڑھتے ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جس پر تو نے غضب کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم کون ہے وہ قوم؟ غیر المغضوب وہ قوم کون ہے؟ وہ یہودی قوم ہے، وہ اسرائیل قوم ہے، وہ اسرائیل قوم ہے جس پر رب نے پہلا پارہ کے سورہ فاتحہ میں جس پر غضب کا تذکرہ کیا ہو، جس پر لعنت کا تذکرہ کیا گیا ہو، اور لعنت کا تذکرہ کیوں نہ ہو؟ جس نے انبیاء کو قتل کیا ہو، بے شمار انبیاء کو جس نے مار ڈالا ہو، تو جس پر لعنت برس رہی ہے 5 نمازوں میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا دیجئے جس پر آپ کا غضب ہوا ہے، قہر ہوا ہے، جس پر عذابیں برس رہی ہے۔ آگے فرمایا ولا الضالین، اور نہ ہم ان لوگوں میں داخل فرمائیے جو گمراہ لوگ ہیں۔ ولا الضالین سے کون مراد ہے؟ عیسائی مراد ہے، کرسچن مراد ہے، کہ نہ ہمیں یہودی کے راستے پر چلائیے، نہ عیسائی کے راستے پر چلائیے، ہمیں ان پر چلائیے جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ کا لعنت ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا نقصان، جتنی تکلیف ان یہودیوں نے دیا ہے شاید کہ کسی نے دیا ہو۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں، مدینہ میں 3 قبیلہ بستے تھے، تینوں کا نام کیا ہے؟ بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے۔ یہ تینوں قبیلوں سے اللہ کے نبی کا ہمیشہ جنگ رہتا تھا۔ یہ قوم ایسے ہی قوم نہیں ہے جو لعنت جو برسی ہے، جو پہلے زمانے پر مولانا عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر انوار القرآن کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو حال ان یہودیوں کے پہلے جو حالت بیان کیا گیا ہے، جو غضب ہے، آج کے دور کے لوگوں کا بھی ان یہودیوں کا حالت بھی وہی ہے جو پہلے کے لوگوں پر تھا، یعنی وہ اپنی فطرت سے باز آنے والے قوم نہیں ہے، جو اپنے انبیاء کا نہ ہوا ہو، جو اپنے رسول کا نہ ہوا ہو، اپنے پیغمبر پر تہمت لگایا ہو، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قوم آپ کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی اسرائیل یہودی کے بارے میں کہ یہ قوم کون ہے، کب سے آباد ہے، ان لوگوں کی تاریخ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی سیدھے راستے پر چلائے۔ پروردگار عالم ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے، ہمارے جو ہے مسجد اقصی کی آزادی عطا فرمائے، اور اس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ آج ہمارے دل کے اندر اس قدر بزدل بن گئے ہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایمان بھی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر انسان کے جسم میں کوئی انگلی میں تکلیف پہنچ جائے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اگر انسان کو بخار لگ جائے رات کو سوتا نہیں ہے، اگر کہیں کسی مسلمان پر تکلیف ہو رہی ہو اور اس پر کوئی نقصان پہنچا رہا ہو اور آپ کی دل میں کوئی بھی جو ہے دقت نہ ہو، آپ آرام سے کھائے پیے موت کرے، آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو، آپ ان کے لیے کم سے کم دعا بھی نہ کر سکے، تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے اسلام کی فکر کیجئے۔ ہمارے نبی نے جب ارشاد فرما دیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ایک جسم کے مانند ہے، ہمیں ضرور بھی ضرور ان دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہے، اور ان کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو نمازوں میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی زور سے ہی دعا کرائے تو آپ دعا کریں، آپ اپنے نمازوں میں الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، سنن کے بعد نوافل کے بعد آپ ان لوگوں کو ضرور بھی ضرور یاد کریں۔ پروردگار عالم ان مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور مسجد اقصی کی پھر سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بآسانی عطا فرمائے، اس کی آزادی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔